السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب ایک مبارک مقصد کو لے کر جمع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو معلوم کرنا اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اللہ اس مقصد میں مجھے اور آپ تمام کو کامیابی عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل حسب معمول، جیسا کہ ہم درس کے آخر میں سوال کرتے ہیں اور صحیح جواب دینے والوں کو اگلی کلاس میں انعام دیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد 3 ہفتوں کا بریک ہوگا۔ 3 ہفتوں کے بعد پھر باذن اللہ یہ سلسلہ مبارک سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کی اس مجلس کا سوال ابھی ہم آپ کے حوالے کر دیں، تاکہ درس کے آخر میں جب صحیح جواب دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ ان کے مابین آج ہی انعامات تقسیم کر دیں۔ تو آج کا سوال ہے حضرات و خواتین کی خدمت میں، اس سے پہلے کی ایک کلاس میں ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں 5 سینٹنس بولیے آپ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں۔ خواتین چونکہ وہاں پر چھٹی رکھی ہوئی ہے، چھٹی میں جواب دینا ہے آپ کو۔ ذوالقرنین کے بارے میں بس 5 سینٹنس لکھو، کیا جانتے ہیں آپ؟ تقریباً الحمدللہ ایک کلاس ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں لیا، 5 سینٹنس، 1 2 3 4 5۔ تو حضرات سے بھی انشاءاللہ آخر میں ہم پوچھیں گے کیا جانتے ہیں آپ لوگ، اور الحمدللہ جو بڑے احباب ہیں چونکہ اٹھ کر جواب دینے میں کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے سوچا کہ آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ جو یہاں پر پیپر کا انتظام ہے، صحیح جواب دینے والے آپ امام صاحب سے طلب کر لیں انشاءاللہ۔ اب توجہ ہو ہمارے اس کلاس کی جانب، اور خواتین سے گزارش ہے صحیح جواب جاننے والے خود لکھیں، ایک دوسرے کو نہ پوچھیں۔ بارک اللہ فیکن۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کا جو سلسلہ ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو پیش کیا، ہر طرف سے مخالفتیں، ہر طرف سے اللہ کے نبی اور صحابہ کو ستایا گیا، آزمایا گیا اور پریشان کیا گیا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور آخری کلاس میں ہم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ بعض صحابہ کو دشمنان اسلام نے حد سے زیادہ تکلیفیں دیں۔ مزید چند اہم واقعات انشاءاللہ آج کے اس درس میں، ان واقعات کو پڑھنے سے دوستو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اس دین کی خاطر اتنی عظیم قربانیاں پیش کی، تو میرے اور آپ کا اس دین سے جو وابستہ ہے، جو تعلق ہے، اس کی خاطر ہمیں کتنی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ابو جہل جو اسلام کا دشمن،
جس کا نام عمرو بن ہشام. تو اس ابو جہل نے سلمہ بن ہشام کو اس نے بہت تکلیفیں دی، قیدی بنا کر ایک مخصوص کمرے میں بند کر دیا، ہر طرح سے ستایا، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا. اور اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو قنوت نازلہ میں اللہ کے نبی نے مشرکین کے حق میں جہاں آپ نے بد دعا فرمائی، وہیں پر بعض مسلمانوں کا نام لے کر اللہ سے آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ فلاں مسلم کو تو ظالموں کے ظلم سے بچا لے. ان میں سے ایک صحابی ہیں سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ. اور یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 5ویں یا 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے یہ صحابی ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. یہ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والی 4 عظیم ہستیاں ہیں. تو ان میں 5ویں یا 6 نمبر پر آنے والے عظیم صحابی یہ ابو ذر الغفاری جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ. قبیلہ غفار سے آپ کا تعلق تھا. جب آپ کو خبر ملتی ہے کہ مکے میں ایک شخص دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وحدانیت کا پیغام عام کر رہے ہیں، پہلے آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا معلومات حاصل کرنے کے لیے. جب بھائی پہنچتے ہیں ابو ذر الغفاری کے پاس اور اطمینان بخش باتیں پیش کرتے ہیں، خود ابو ذر الغفاری قبیلہ غفار سے نکل کے مکہ تشریف لاتے ہیں، حالت کفر میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں معلوم کیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں جانا، تو آپ سے ملاقات کے شوق اور تڑپ میں آپ مکہ تشریف لائے. ہدایت کا وقت آ چکا. اور جیسے ہی مکہ پہنچے حالات اتنے نازک تھے دوستو. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکی زندگی کے حالات کتنے نازک تھے. جب ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ مکہ آتے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ کے پاس چند مشرکین ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو، اس لیے پوچھا یہاں محمد کون ہیں. اور جیسے ہی مشرکین کو پتا چلا آپ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، فوری طور پہ مارنا شروع کر دیا. اور امام ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں اس واقعے کو نقل، اتنا مارا، اتنا پیٹا. حالانکہ مہمان ہیں، عرب کی پہچان تھی مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ ان کی عادت تھی. لیکن دیکھیے اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب سے کیسی چڑ تھی ان کو، کیسی تکلیفیں دینا انہیں گوارا تھا دوستو. مارنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو بھی حالت کفر میں ہوتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور مشرکین کو دھکا دیتے ہیں، ابو ذر الغفاری کو بچاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، آپ آ کر آپ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور کئی ایک محدثین نے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن مختصر ہم آپ کی خدمت میں کہنا چاہیں گے، آئے آپ، مشرکین کی مار آپ پہ پڑی، تکلیفیں آپ نے برداشت کی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اللہ کے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھ کر فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور محدثین نے لکھا ہے یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں مسلمانوں جیسا سلام کیا. یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں جیسا سلام ابھی حالت کفری میں کیا. السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں اور اس کی سلامتی ہو. اللہ کے نبی نے جواب میں وعلیک السلام آپ نے فرمایا. اس کے بعد کلمہ توحید کو آپ قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اذیتوں کا سلسلہ یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور مکی زندگی میں دوستو ایک اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ،
اللہ تبارک و تعالی نے مکی زندگی میں اس بات کی اجازت دی اگر حد سے زیادہ تکلیف اگر دشمنان اسلام دے تو زبان سے کفر کا کلمہ نکال سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے آپ لوگ. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا مشرکین مکہ نے صحابہ کو اتنی تکلیفیں دی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان سے کفر کے کلمے کو کہنے کی اجازت دے دی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں، دشمنان اسلام نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو اتنا ستایا، اتنا رلایا، اتنا پریشان کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ نحل میں 14ویں پارے میں اللہ نے اس آیت کو نقل کیا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ ایمان کو اپنانے کے بعد زبان سے کفر کا کلمہ اختیار کر لے لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، یہ اہم کنڈیشن ہے، دل ایمان سے لبریز ہو اور زبان سے اپنی جان کو بچانے کی خاطر اگر کفر کا کلمہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ مؤمن ہیں، یہ لوگ کافر نہیں. لیکن دو راستے یہاں پر دیے گئے ایسی نازک گھڑی میں بھی. جان دے سکتے ہیں، جان بچا بھی سکتے ہیں. جان دیں گے عزیمت کا پہلو، جان اگر باقی رکھتے ہوئے دل ایمان سے لبریز رہے، کفر کا کلمہ کہہ دے، یہ رخصت کا پہلو، یہ آفر، یہ رخصت ہے کہ کفر کا کلمہ کہہ سکتے ہیں لیکن دل ایمان سے سرشار ہونا چاہیے. اور دوسرا راستہ عزیمت کا کہ آپ اپنی جان دے دیں. صہیب رضی اللہ عنہ نے برداشت نہیں کیا. جب آپ کو سولی پر جو ہے لٹکایا گیا تو اس موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ محمد کے دین کا انکار کر دو، ہم تم سے اس سزا کو معاف کر دیں گے. آپ نے اس سزا کی معافی کو پسند نہ کیا، دین محمد کے کفر کو آپ نے پسند نہ کیا، اسی میں آپ نے اپنی جان دے دی. صہیب رضی اللہ عنہ. اور یہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا، ابو جہل نے اتنا ستایا، اتنا مارا، شرمگاہ پہ نیزے کے ذریعے سے وار کیا، پھر بھی اللہ کی خاتون، یہ اللہ کی بندی، اسلام کے دامن کو اس نے نہیں چھوڑا. ایک ہی اس کی بات تھی ابو جہل کی کہ دین محمد کا انکار کر دو، لیکن یہ کہنا انہوں نے گوارا نہ کیا. بہت ساری جانیں صحابہ نے اسلام کی خاطر، صحابیات نے ان جانوں کا نذرانہ پیش کیا. دوستو وہیں پر عمار رضی اللہ عنہ کفر کا کلمہ کہہ بیٹھے. کیوں؟ جان بچانے کی خاطر. اللہ نے رخصت دی، رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں، رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن دل ایمان سے لبریز ہونا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم دشمنان اسلام نے دوستو جہاں عام صحابہ کو اور صحابیات کو تکلیف دی، اس سے کہیں زیادہ معاشرے کے نادار لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کمتر لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. میری مراد غلام اور لونڈیاں بہت زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا ہم نے اشارہ کیا. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 لوگ ہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ کھلم کھلا کہنے والے 7 لوگ ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ. یہ وہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے مکی زندگی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اظہار کیا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان 7 میں اللہ کے نبی کے لیے مضبوط سہارا آپ کے چچا ابو طالب رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاشرے میں مقام تھا، لوگ اتنی زیادہ آپ کو جسمانی تکلیف نہیں دیتے تھے. اب بقیہ جو 5 لوگ ہیں، اللہ کی پناہ، یہ لوگ زد میں آئے. دوستو نہ بلال کو چھوڑا، نہ عمار کو چھوڑا،
نہ سمیہ کو چھوڑا، نہ صہیب کو چھوڑا، نہ مقداد کو چھوڑا رضی اللہ عنہ، سب کو انہوں نے تنگ کیا، اس قدر تنگ کیا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آل یاسر پر سے ہوتا، یہ ابو جہل، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ اخنس بن شریق اور دیگر کفار قریش مشرکین مکہ آل یاسر کو ٹارگٹ کرتے، عمار کو ستاتے، یاسر کو ستاتے، سمیہ رضی اللہ عنہا کو ستاتے رضی اللہ عنہم، تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور ایسی حالت تھی آگے بڑھ کر کوئی یعنی روکنا ان کے جو بس کی بات نہ تھی۔ بس اللہ کے نبی یہ کہہ کر گزر جاتے، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہے۔ بس دوستو صبر کی تلقین فرمائی، اور حد سے زیادہ ان صحابہ اور صحابیات نے صبر کیا۔ آپ بہت کم واقعات آپ دکھا سکتے ہیں، ایک آدھ واقعہ جو رونما ہوا کہیں پر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر گئے ہوں، ورنہ جس نے اسلام کو قبول کیا ایسا ایمان دل میں پیوست ہوا، راسخ ہوا، مضبوط ہوا کہ دنیا کی ہر نعمت چھوڑنے کے لیے تیار، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا مضبوط ایمان تھا دوستو صحابہ کا۔ آئیے ایک اور واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ یہ زنیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ بعض پڑھتے ہیں، کئی ایک اہل علم نے کہا کہ نام اصل زنیرہ ہے جو رضی اللہ عنہ ہے۔ بہت تکلیفیں دی آپ کے گھر والوں نے جب آپ اسلام قبول کر چکی، رضی اللہ عنہ خاتون، جہاں سمیہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کا ثبوت دیا، یہ زنیرہ رضی اللہ عنہ بھی خوب آپ کو جو پیٹنے لگے، اور روزانہ صبح سے شام تک عرب کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کو لا کے کھڑا کر دیتے، پیٹتے، اس قدر مارتے کہ زار و قطار آپ رونے لگتی، اس درد و علم سے اس قدر روتی کہ آپ کی آنکھ کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ابو جہل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ زنیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے زنیرہ، نعوذ باللہ، لات و عزا کی قسم، ہمارے معبود تم سے ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے تمہاری آنکھ کی روشنی ختم ہوتی جا رہی ہے، محمد کے دین کو چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کو تم اپنا لو، لات و عزا تمہیں روشنی دے دیں گے، بصارت دے دیں گے۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں دین محمد کا انکار کر نہیں سکتی، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے وہ میری بصارت کو لوٹائے گا، تمہارے لات و عزا نہیں لوٹائیں گے۔ اور کہا آگے، یہ تمہارے لات و عزا اتنے بے بس ہیں جو نہ خود کو نفع پہنچا سکتے اور نہ خود کو نقصان پہنچا سکتے۔ عقیدے کو پیش کیا دوستو، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے دوستو، آنے والی نسل اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین پر اللہ قائم رکھے۔ کیا پتا کہ ہمارے یہ نوجوان فتنوں کی زد میں آئیں اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں۔ میں اللہ کی بندیوں سے، خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خود عقیدہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بچپن سے عقیدہ سکھانے کی کوشش کریں۔ جب عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے گا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ یہ زنیرہ رضی اللہ عنہ دیکھیے، آنکھ کی روشنی جا رہی ہے، چاہتی تو آپ ایمان کا انکار کر بیٹھتی، لیکن کہا اے ابو جہل، لات و عزا کی تم قسم کھا رہے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں ہرگز دین محمد کا انکار نہیں کر سکتی، اور یہ تمہارے لات و عزا اتنے بے بس ہیں جو نہ خود نفع پہنچا سکتے خود کو اور نہ نقصان۔ اور یہ ام شریک رضی اللہ عنہ، سنیے محترم خواتین، کیسی عبرتیں ہیں ان مقدس صحابیات کی زندگی میں۔ امام ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ یہ ام شریک رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتی ہیں، آپ کے شوہر بھی اسلام قبول کرتے،
آپ کے شوہر کا نام ابو عکر رضی اللہ عنہ، عین کاف را، ابو عکر. یہ ام شریک رضی اللہ عنہا، آپ کے شوہر ابو عکر دونوں اسلام قبول کرتے. ابو عکر باہر جاتے تو آپ کے سسرال والے، گھر والے آپ کو بہت تنگ کرتے اور اسلام کے چھوڑنے کا آپ سے مطالبہ کرتے، دن بھر تنگی میں رکھتے آپ کو. لیکن یہ اللہ کی بہادر خاتون کبھی دین کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا دوستو. ایمان قبول کیا، اسی پر ڈٹ کر رہی، قائم رہی. جب یہ واقعات ہم پیش کر رہے ہیں، اس موقع پر ہم ایک صحابی کو بھول نہیں سکتے جن کی زندگی ہمارے جسموں میں رونگٹے کھڑا کر دیتی ہے دوستو. ایسی اذیتیں، ایسی تکلیفیں آپ رضی اللہ عنہ نے برداشت کی کہ واقعات کو پڑھ کر، سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مستند واقعات سے اہل علم نے آپ کی زندگی کے ان گوشوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. کون ہے؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. قیدی بنا کر زمانہ جاہلیت میں مکہ لائے گئے آپ، اور مکے کے بازار میں آپ کو بیچا گیا. آپ کے اندر ایک ہنر تھا، آپ کے اندر ایک صلاحیت تھی، آپ لوہا کا کام اچھی طرح جانتے تھے، لوہار تھے آپ، جنگی لباس بناتے تھے، تلوار اور نیزے تیار کیا کرتے تھے. لوگوں نے آپ کو ایک بڑی قیمت میں خریدا، دشمنان اسلام نے. اللہ کے نبی کی دعوت جب آپ کے کانوں تک پہنچی، اسے دل سے قبول کیا، اور جب آپ نے اسلام کو اپنایا، خباب بن ارت کو ان دشمنان اسلام نے نہیں چھوڑا. اور آپ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، خباب رضی اللہ عنہ کو دشمنان اسلام نے اتنی تکلیفیں دیں. مختلف صحابہ کو جو الگ الگ تکلیفیں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ساری تکلیفوں کا انبار آپ کی زندگی میں نظر آتا. آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کی گردن کو مروڑا جاتا، اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر اور چٹان رکھ کر آپ کو تکلیفیں دی جاتی، اور گرم چلچلاتی دھوپ میں آپ کے جسم کو لٹا کر گھسیٹ کر آپ کو تڑپایا جاتا، یہاں تک کہ آگ جلا کر اس آگ کے داغ کو آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں دیا جاتا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خباب کو دیکھا کہ ان کی چادر ان کے کمر سے ہٹ گئی. میں نے دیکھا کہ کمر کا تقریباً حصہ آگ کے نشانات سے بھرا ہوا ہے. پوری اذیتیں آپ نے اسلام کی خاطر برداشت کی دوستو. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ دن میں بھی ستاتے آپ کو، اور راتوں میں بھی آپ کو ستایا کرتے تھے. یہ دشمنان اسلام مضبوط تھے آپ. اسی لیے آپ اگر اسلام کو چھوڑ دیں، ان کے حق میں فائدہ ہو سکتا ہے. جنگی لباس بناتے ہیں، تلوار بناتے ہیں، نیزے بناتے ہیں، اس لیے آپ کے پیچھے پڑ گئے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی. کیا واقعہ؟ غور سے سنیے. عاص بن وائل ایک مشرک کا نام ہے، عاص بن وائل السہمی. اس نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے ایک تلوار بنا کے دیجئے. آپ تلوار بنا کے دیتے ہیں، اور جب اجرت مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اجرت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ مزدوری، اجرت لینے کے لیے جب جاتے ہیں آپ، تو عاص بن وائل نے کہا کہ ہم آپ کو اجرت نہیں دیں گے. کب تک؟ جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہ کر دو گے. نعوذ باللہ. ہر معاملے میں لوگوں نے صحابہ کو تکلیفیں دی دوستو. ایک ہی ان کا مشن تھا کہ یہ صحابہ اور صحابیات دین محمد کا انکار کر بیٹھیں، اور ایک ہی جنون تھا صحابہ صحابیات کا، ہر مصیبتیں صحیح، ہر آفتیں صحیح، ہم ڈٹ کر جم کر دین محمد پر قائم رہیں گے. خباب سے کہا عاص بن وائل نے، محمد کے دین کو چھوڑ دو، میں بہت بڑی قیمت تمہیں دوں گا. تو کہا خباب رضی اللہ عنہ نے، اللہ کی قسم میں محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اگر تم مر بھی جاؤ نا اور دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن محمد کے دین کا انکار نہیں کر سکتا. عاص بن وائل نے کہا اچھا
تم کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں تب بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ہاں سن لو، اب تو میں تمہیں تمہاری اجرت دینے والا نہیں، ہاں جو تم نے بات کہی نا میں مر جاؤں دوبارہ زندہ ہو جاؤں تو تب مجھے خوب دولت ملے گی اور اولاد ملے گی، اس موقع پر میں تمہاری اجرت چکا دوں گا۔ اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اے نبی کہ آپ نے اس کافر شخص کو دیکھا، اس عاص بن وائل کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خوب مال ملے گا، مجھے خوب اولاد ملے گی۔ کیا اس نے اللہ کے پاس کوئی غیب کی بات لے کر اس نے لے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اس نے عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ مر کر دوبارہ اٹھے گا تو اللہ اسے خوب دولت سے نوازیں گے، اولاد سے نوازیں گے؟ کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ عاص بن وائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، دشمنان اسلام نے صحابہ اکرام صحابیات کو ہر طرف سے ہر ناحیے سے ستایا۔ جب ایسی اذیتیں ایک بعد دیگر صحابہ پر آتی گئیں، وہ بھی انسان تھے نا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ یہ غور سے سنیے واقعہ، یہ واقعہ بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ جب ایسے واقعات ایک بعد دیگر صحابہ اور صحابیات پر آئے تو بعض صحابہ نے مل کر یہ طے کیا، چلو اللہ کے نبی سے کچھ راحت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کا کچھ سلوشن معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ خباب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے حق میں مدد کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ یہ مشرکین مکہ کی تکلیفیں ناقابل برداشت ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعائیں نہیں کر رہے ہیں کیا؟ آپ اللہ سے ہمارے حق میں مدد نہیں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں مانگوں گا تم جاؤ، کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسی تربیت فرمائی دیکھی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ سن لو، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے تم پر ایسی آزمائشیں آئیں، ان میں سے ایک نبی کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اس نبی کی قوم والوں نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس نبی کو رکھ دیا اور سب کے سامنے آرے کے ذریعے اس نبی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیا اس سے زیادہ دردناک واقعہ تمہاری زندگی میں آیا؟ اللہ کے نبی نے ایک اور مرتبہ ایک واقعہ نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سے پہلے ایک ایسے نبی گزرے ہیں، قوم والوں نے اس نبی کو مارا، اس قدر مارا اس نبی کے جسم سے خون بہنے لگا، وہ نبی اپنے جسم سے خون پوچھتے گئے، خون صاف کرتے گئے اور اللہ سے کہتے گئے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتی ہے، میری قوم کو تو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتی ہے، اگر وہ مجھے جانتی تو ایسا سلوک نہ کرتی۔ ایسے واقعات بتا کر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تسلی دیا کرتے تھے۔ دوستو دیکھ لیجئے گا دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا کچھ ایسا نظام بنایا ہے، جو صحیح راستے پہ چلیں گے نا آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ یہ نہ سمجھ لینا آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سب کچھ آپ ادا کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا آپ کی زندگی میں آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی زندگی میں زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ آپ کو اپنے سے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سب سے مقرب بندے کون تھے؟ کون تھے اللہ کے مقرب بندے؟ یہ انبیاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اشد الناس بلان الانبیاء، اس کروئے زمین میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا۔ انبیاء کے بعد جو جتنا نیک ہوگا اسی قدر اس کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی۔ بعض لوگ اپنی نمازوں کو لے کر شک میں مبتلا ہو جاتے اور بعض خواتین بھی۔ دیکھیں دوستو اللہ تعالیٰ 2 طرح سے آزماتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک وہ بندہ جو نافرمان ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے،
بے دین ہے، اللہ سب کچھ دے رہے ہیں اسے. اور ایک بندہ جو سب کچھ ادا کر رہا ہے، ایک اللہ کی بندی جو سب کچھ ادا کر رہی ہے، پھر بھی آزمائش پر آزمائش، آفت پر آفت، مصیبت پر مصیبت. کہیں وہ بندہ جو گنہگار ہیں یہ نہ سمجھ لے نعوذ باللہ اللہ اس کے گناہ سے راضی ہے، اور یہ اللہ کا بندہ جو اطاعت گزار ہے کہیں یہ نہ سمجھ لے اللہ اس کی عبادتوں سے ناراض ہے. بس اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اور جب اللہ پکڑنے پر آ جائے اللہ کی پکڑ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. دوستو سمجھ جاؤ، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی قسم، ان قیدی متین، کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. سمجھ لو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس لیے تم غلطی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، گنہگار ہو، عاصی ہو، سیاہ کار ہو، پھر بھی اللہ تمہیں دے رہے ہیں. سمجھ جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اس نعمت کو باقی رکھ لو. اور اللہ تمہاری زندگی میں جو نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر بھی آزمائش آ رہی ہے، اللہ کے قریب جو ہے ہوتے جا رہے ہیں. آپ اللہ سے مطالبہ کرو، اے اللہ اس عبادت کو، اطاعت کو، ایمان کو اے اللہ میری زندگی میں باقی رکھ. بس یہی پیغام ہے دوستو آج کے اس درس کا. اتنی آزمائشیں آئیں، یہ کائنات کی سنت ہے. اللہ نے اس کائنات میں آزمائش کو رکھا ہے. آزمائش دو طرح سے آتی ہے، کسی کے ایمان میں اور اضافہ کرنے کے لیے، اور کسی کے ایمان کو جانچنے کے لیے یہ آزمائشیں آتی ہیں. بس دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہمیں آزمائے اس آزمائش میں اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ایمان پر، اطاعت پر، اس کی بندگی پر، بھلائی پر باقی رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آزمائش کا مقابلہ صبر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آزمائش کا مقابلہ ایمان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے وہ بندے، وہ بندیاں جو پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی زندگی میں اللہ چین و سکون نازل فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے گھروں میں حقیقی چین نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، قوم و ملت کے حق میں نفع بخش بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی خواتین کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ سرزمین فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ مرتے دم تک تیرے حبیب کی سنت پر ہم سب باقی رہیں، تیرے حبیب کے طریقے پر ہم باقی رہیں. اے اللہ تو جانتا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں تیرے فتنوں کے زد میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان سے اور دین سے دور ہیں. اے اللہ تو سب کو دین سے قریب فرما، تو سب کو ایمان سے قریب فرما. ہماری زندگی میں اے اللہ تو حقیقی اطاعت اور حقیقی بندگی نصیب فرما. ہر مصیبت سے تو ہم سب کو نجات دے، ہمارے مال میں، اولاد میں اللہ اے اللہ تو برکتیں نازل فرما. ہر قسم کے نظر بد سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور برائی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. اے اللہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اے اللہ تو ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں حقیقی محبت ان کے اندر پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں اے اللہ تو انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور دیندار بنا. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. گزشتہ درس میں ہم نے جو سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دین سے روکنے اور دین کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے کیا کیا سازشیں کی. ہم نے 10 سازشوں کا ذکر کیا، ان میں سے تقریباً ہم نے 5 یا 6 کا مطالبہ کیا آپ سے. الحمدللہ بعض خواتین نے بالکل صحیح جواب دیا. اب ان کے درمیان انعامات تقسیم ہوں گے. جو ہم نے سوال کیا کہ کیا کیا سازشیں کی، کیا کیا انہوں نے پلاننگ کی دشمنان اسلام نے اس دین کو روکنے کے لیے، جیسے ابو طالب سے شکایت کرے، ابو طالب